دوبارہ کھول دیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کے کنویں کے کھودنے کی شروعات کی تو انہیں کیا کیا تکلیف آئی آپ سن چکے۔ اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ میرا ایک ہی بیٹا، کاش اگر اور زیادہ اولاد ہوتی، میرے اور زور بازو ہوتے تو یہ جو مکے والے خاندانی دشمن یہ جو پریشان کرتے ہیں ان کی پریشانیاں کم ہو جاتی۔ تو انہوں نے، اب ویسے بھی اس زمانے میں مکے میں جن کے پاس جتنے زیادہ دوست احباب یعنی آل اولاد بھائی بہن ہوتے، جتنا بڑا خاندان ہوتا اس کی زیادہ طاقت ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی، اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 جان جوان طاقتور بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا میں تیرے نام پر ذبح کر کے قربان کر دوں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کی شان کے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بیٹے دینے شروع کی۔ جس وقت زمزم کا کنواں کھودا تھا ایک بیٹا حارث تھا۔ پھر انہوں نے کئی شادیاں بھی کی اور کئی بیویوں سے کئی اولادیں ہوئیں، یہاں تک کہ 35 سال ہوتے ہوتے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 جان جوان بیٹے عطا کر دیے۔ بیٹے جوان ہو گئے سب، اور جب سب جوان ہوئے ان میں حضرت عبداللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، یہ سب سے خوبصورت، حسین، پیارے، بڑے نیک، ہمارے نبی کے والد کے حسن و جمال، فضل و کمال، عادات، اطوار، اخلاق اتنے اچھے تھے کہ نہ صرف خاندان میں بلکہ پورے عرب میں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور خوبیوں کے چرچے تھے، بہت تعریف ہوتی تھی۔ اس فطری بات ہے کہ جو بیٹا زیادہ لائق و فرما بردار ہوتا ہے ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت بھی ہوتی۔ تو حضرت عبد المطلب بھی اور پورے خاندان کے لوگ بھی حضرت عبداللہ سے بڑی محبت کرتے، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب 10 بیٹے ہو گئے اس وقت یعنی زمزم کی کھدائی کے تقریباً 30 برس کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب سردار مکہ ہونے کی حیثیت سے، اور ویسے بھی اس زمانے میں اس کی اجازت تھی، وہ حرم شریف میں سوئے ہوئے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو حتیم کا ہے۔ حضرت عبد المطلب وہاں آرام فرما تھے۔ سوتے میں انہوں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک آنے والا آیا اور آنے کے بعد خواب میں اس نے کہا، اے عبد المطلب قربانی دو۔ خواب سے بیدار ہوئے، سوچنے لگے کہ خواب میں یہ کون آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا کہ قربانی دو۔ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے قربانی کا۔ ویسے بھی وہ بڑے فیاض و سخی دلدار انسان تھے، فوراً ایک مینڈھے کا انتظام کیا، ایک مینڈھا ذبح کیا اور اس کا گوشت غریب غربا میں تقسیم کروا دیا۔ سوچا کہ خواب پر عمل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر وہی آنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے، اے عبد المطلب قربانی دو۔ اب یہ گھبرائے، یہ قربانی دو کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوچا کہ شاید میری وہ قربانی چھوٹی تھی، کچھ بڑی کر دوں۔ تو انہوں نے ایک گائے خریدی اور ایک گائے کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر سوئے، پھر خواب دیکھا، قربانی اور بڑی دو۔ تیسرے دن پھر سوچا کہ اب بڑی قربانی کا مطالبہ ہے، فوراً گئے اور ایک اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور اس کا گوشت غریب غربا میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد سوئے تو پھر خواب میں دیکھتے ہیں اور بڑی قربانی دو۔ تو خواب ہی میں یہ پوچھتے ہیں کہ اب اور کتنی بڑی قربانی، اب اونٹ سے بڑی کیا قربانی ہو؟ آپ کس قربانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو خواب میں آنے والے نے کہا، اے عبد المطلب یاد کرو
آج سے 30 سال پہلے تم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے 10 بیٹے اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے میں ایک کو ذبح کروں گا، قربان کروں گا تیرے نام پر، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں۔ آنکھ کھلی، گھبرا گئے، سوچا، گھر گئے، اب پھر فیصلہ کر لیا کہ کچھ کرنا ہے۔ میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے 2 باتیں عرض کر دوں۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ میں اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، سیرت کی ایک بہت مشہور کتاب، ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے استاذ گرامی حضرت علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مکے کے عالم تھے، ابھی بھی ان کی اولاد ہیں الحمدللہ، سب اہل سنت۔ حضرت سید احمد بن زینی دہلان مکی نے سیرت نبویہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، بڑی معتبر، مستند، بڑی پیاری کتاب، ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاذ ہیں۔ اس کتاب میں حضرت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، خواب والا۔ اب بحمدہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پر یہ فقیر عرض کرتا کہ آج تک میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا، وہ کہو جس پر اعتماد اور یقین، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو کسی سے بھی سن لیا بیان کر دیا۔ الحمدللہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک صاف ستھری ڈگر پر مجھے ہمیشہ قائم رکھے۔ خیر، دوسری بات، آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبد المطلب کو یہ خواب میں بار بار قربانی کرو، قربانی کرو، قربانی کرو، تو میاں عبد المطلب کسی عام سردار کی بات نہ تھی، یہ احمد مختار کے دادا کی بات تھی، نبی کریم کے دادا، اور ابھی نبی کریم کا نور جناب عبد المطلب کے پشت اطہر میں موجود ہے، تو ایسے نور و نورانی ماحول میں نبی کے نور کا جلوہ اور فائدہ انہیں مل رہا تھا، نبی کے نور کی برکت مل رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب وہ عبد المطلب دیکھ رہے تھے جن کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو سوچا کہ قربانی رب طلب کر رہا ہے، تو جا کے انہوں نے پہلے دن اونٹ ذبح کیے، پھر دوسرے دن اور اونٹ ذبح کیے، پھر تیسرے دن جب پھر یہی خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ تو جب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ خواب میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہی کا صدقہ، انہی کا طفیل کہ ان کی اولاد میں حضرت عبد المطلب کو بھی اللہ خواب میں قربانی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کی مشیت اور قدرت کہ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا، مجھ سے میرے بیٹوں کی قربانی طلب کی جا رہی ہے، یہ گھر گئے، گھر جا کر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں قریب 40 سال کی عمر سے لے کے 15-20 سال کی عمر تک کے بیٹے سب جوان تھے، 18 سال سب سے کم عمر کے بیٹے کی تھی، سب جوان بیٹے جمع ہوئے۔ اور اسی سے کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ ایک دن حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے قریب ایک مسند بچھائی گئی اور اس مسند کے قریب مسند پر حضرت عبد المطلب کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ مسند پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد ان کے 10 بیٹے حالہ لگائے بیٹھے تھے، اور جتنے بیٹے تھے سب عرب کے حسین جمیل جان جوان حسن و وجاہت کے شاہکار 10 بیٹے جب بیٹھے ہوئے دیکھے تو وہاں سے گزرنے والوں نے دیکھا تو دیکھ کے سر ہلا کے کہتے تھے، واہ واہ رے عبد المطلب، تمہارا نصیب، اللہ نے تمہیں 10 جوان گھبرو بیٹے دیے، 10 جوان دیے ہیں۔ یہ بات بار بار ہو رہی تھی۔ یہ میرا خیال تو یہی کہ اس طرح حضرت عبد المطلب کو ان کی اس منت اور نذر کا، وعدے کی یاد دلائی جا رہی تھی، لیکن پھر خواب کے ذریعے جب انہیں پتا چلا کہ اب اللہ میرے بیٹوں کی قربانی مجھ سے طلب کرتا، فوراً حضرت عبد المطلب گھر گئے، اپنے 10 بیٹوں کو بلایا
10 بیٹوں کو بلا کے اپنا یہ خواب بتایا اور کہا کہ زمزم کی کھدائی کے وقت میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے 10 جوان کارآمد بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اے میرے بیٹوں بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ میرے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ ان 10 بیٹوں نے برجستہ کہا ابا جان ہم سب کے سر حاضر ہیں، ہم میں سے آپ جس کو کہیں ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ چھری لیں ہماری گردن کاٹ دیں، ہم میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ جب کرم کرتا ہے تو ایسے فرما بردار بیٹے عطا کرتا ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میرا پوتا بات نہیں مانتا، میرا بیٹا بات نہیں مانتا۔ میرے دوستو، ہم غور کریں کہ ہمارے بیٹے نافرمان ہوئے کیوں کل کے بیٹے فرما بردار تھے اور آج کے بیٹے نافرمان ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ کل کے ایمان والے اپنے رب کے فرما بردار تھے، رسول کے وفادار تھے، تو اللہ نے ان کی آل اولاد کو ان کا وفادار بنایا۔ اور آج ہم نہ رب کے فرما بردار ہیں، نہ رسول کے وفادار ہیں، نہ رب کا حکم ماننے کے تیار ہیں، نہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور رسول کے وفادار نہیں تو اللہ نے ہمارے بچوں کو بھی ہمارا وفادار اور فرما بردار نہیں رکھا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری فرما برداری کریں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نبی کے ہو جائیں، ہم نبی کے سچے غلام ہو جائیں، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے لگے۔ اس کی برکت سے اللہ آج کی آج ہماری نسلوں کو ہمارا وفادار اور فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ خیر، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان آپ جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں قربان کر دیں، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا کہ یوں میں کسی ایک کی طرف اشارہ کروں کہ اس کو قربان کروں گا، اس کو قربان کروں گا، اس کی بجائے میرا خیال یہ ہے کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے اس کی قربانی ہو، اللہ جس کو پسند کرے اس کی قربانی ہو۔ اب حضرت عبد المطلب سے ان لوگوں نے کہا کہ ابا جان قرآن کیسے نکالا جائے گا؟ تو کہا کہ تم سب ایک ایک تیر لے کر آؤ اور اس تیر پہ اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ تو 10 بیٹوں نے ایک ایک تیر جو ایک ہی جیسے تھے، اس زمانے میں ایک جیسے بنتے تھے، اس پر سب نے اپنے اپنے نام لکھے یا لکھوائے۔ وہ سارے تیر لے کر حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ سارے تیر اپنے ہاتھوں میں لیے، سب کو ملاحظہ کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا چلو ہم خانہ کعبہ میں حبل کے پاس جو شخص قرآن کا پانسا پھینکنے اور قرآن نکالنے پہ متعین ہے اس مجاور کے پاس چلتے ہیں۔ ان سب کو لے کر حضرت عبد المطلب اس قرآن انداز کے پاس گئے اور اسے سارے تیر دیے، حالات بتایا کہ ان میں سے ایک تیر نکالنا ہے، ایک فال کھولنی ہے کہ کس کے نام پر یہ تیر نکلتا ہے اس کی قربانی پیش کی جائے گی۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوا کہ یہ تو ایک بالکل نئی بات ہے، انسان کو ذبح کر کے قربانی پیش کرنا ایک دم نئی بات۔ لیکن وہ دور چونکہ اسلام کا دور تو تھا نہیں، سب اپنے من کی مرضی کرتے تھے، اس لیے اس فال کھولنے والے نے، اس قرآن انداز نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تیر لیا اور لے کے اس ترکش میں رکھ کر ہلانے لگا۔ جیسے ہلانے لگا حضرت عبد المطلب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جس کی قربانی تو پسند کر، جو تیرا پیارا ہو، اس کے نام کا قرآن نکال دے، جو قربانی تجھے پسند ہو اس کے نام کا قرآن نکلے۔ حضرت عبد المطلب یہاں دعا مانگ رہے تھے، وہ قرآن اندازی کر رہا تھا، لیکن دل میں حضرت عبد المطلب کی یہ بات تھی کہ اللہ
کاش عبداللہ کے نام کا قرآن نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. لیکن ادھر اللہ کی قدرت کچھ اور چاہتی تھی. جب قرآن انداز نے قرآن نکالا تو جو تیر نکلا اس پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا تھا کہ عبداللہ کی قربانی کرو. حضرت عبداللہ کے نام کا جب تیر نکلا، عبد المطلب پہلے تو کچھ پریشان ہوئے، لیکن عزم اور ارادے کے پختہ تھے. نہیں، قربانی تو اب انہی کی کرنی. سب کو لے کے گھر گئے. گھر جا کے سب سے کہا کہ چلو تیاری کرو. اے عبداللہ، آج میں تمہیں کعبۃ اللہ کے جوار میں اصاف اور نائلہ کے بیچ جہاں جانور قربان کیے جاتے ہیں اس قربان گاہ پر تمہیں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. ہمارے پیارے نبی کے پیارے والد حضرت عبداللہ نے مسکرا کے کہا، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو کرنا ہے. وہی باتیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے کہی تھی، آج انہی کے وارث عبداللہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، میں خوشی کے ساتھ تیار ہوں، آپ میری قربانی کر دیں. حضرت عبد المطلب نے تیز چھری لی، ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹوں کو لے کے جلوس کی شکل میں حرم پاک کی طرف چلے. کعبۃ اللہ میں آئے. آ کر کعبۃ اللہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کہ میں تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دوں. تیری مرضی یہ ہے کہ عبداللہ کی قربانی ہو تو عبد المطلب اپنے ہاتھ سے عبداللہ کو ذبح کرے گا. یہ کہہ کر چلے. یہ خبر آن کی آن میں پورے مکے میں پھیل گئی. جیسے یہ خبر پھیلی تو قریش مکہ کے بہت سے لوگ دوڑے ہوئے آئے، خاص طور سے جو سرداران مکہ سے، سرداران قریش، مختلف قبیلوں کے سردار، وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے. انہی میں عبداللہ ابن مغیرہ مخزومی جو حضرت عبداللہ کے ماموزاد تھے، ان کے ننیحال کے رشتے کے ماموزاد بھائی، یہ بھی آئے. ایک طرف تو یہ سرداران قریش آئے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کی بہنیں آئیں، حضرت عبداللہ کی پھوپھیاں آئیں، خاندان عبد المطلب کی عورتیں آئیں اور آ کے زور زور سے رونے لگی. اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان آپ اس کا کوئی اور حل نکالیے، ہم اپنے بھائی عبداللہ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتے. یہاں حضرت عبداللہ کی بہنیں، ان کی خالائیں، ان کی پھوپھیاں، یہ سب آ کے رو رہی ہیں. اچھے ہوتے تو ان کے پتے پانی ہو جاتے، لیکن یہ حضرت عبد المطلب تھے، عزم محکم کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے. نہیں، میں نے منت مانی، خدا سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو میں پورا کروں گا. عبداللہ کے نام پہ قرآن نکلا، اس کو ذبح کروں گا. حضرت عبداللہ بھی بالکل تیار ہیں، کیونکہ ماتھے پہ بل بھی نہیں. یہاں تک کہ سرداران قریش آئے. ان لوگوں نے کہا کہ سردار مکہ، اے عبد المطلب، آپ کی منت سر آنکھوں پہ، آپ نے نظر مانی، بالکل درست. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، بالکل صحیح. آپ نے قرآن نکالا، عبداللہ کے نام آیا، بالکل صحیح. لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ تلاش کریں، اس کا کوئی اور سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈے. اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو ابھی تک مکے میں، عرب میں جانوروں کی قربانی دینے کا تو رواج ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، اس کی قربانی دینے کا تو معاملہ ہے. انسانوں کی قربانی کا معاملہ ابھی تک یہاں شروع نہیں ہوا. اور اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے قربانی کی یہ نیو ڈالیں گے تو آپ جیسے سردار کی دیکھا دیکھی قریش میں یہ فیشن چل پڑے گا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگیں گے. اور اگر اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگے تو سب کے خاندان میں کمزوری آئے گی. بیٹے اپنے ہاتھ سے ہم ذبح کرنے لگیں گے، قساوت قلبی ہوگی، مرد کم ہوں گے، یہ کمزوریاں بڑھیں گی، دشمن ہم پہ حملہ آور ہوں گے.
اس لیے آپ ہم پر رحم فرمائیں، پوری قوم پر رحم فرمائیں، اور اس نئے کام کی ابتدا نہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ سب اپنی اپنی بولی بول رہے تھے، سب چیخ رہے تھے، سب اعتراض کر رہے تھے، سب روک رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی ہاتھ جوڑ رہا تھا، کوئی معافی مانگ رہا تھا، لیکن عزم محکم کا پہاڑ بن کر عبد المطلب ہاتھ میں تیز چھری لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے جو رب سے وعدہ کیا ہے، رب سے کیے ہوئے وعدے کو میں توڑوں گا نہیں، وعدہ پورا کروں گا۔ اب حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ اور حتیم کے پاس سے باب کعبہ سے وہ اصاف اور نائلہ کی طرف چلے۔ آج اگر حجر اسود کے سامنے کی طرف آپ دیکھیں تو بائیں طرف زمزم کا کنواں ہے اور داہنی طرف مقام رکن یمانی ہے۔ ان دونوں کے بیچ مستجاب کے قریب وہ جگہ تھی جہاں اصاف اور نائلہ تھے۔ یوں سمجھ لو کہ حجر اسود کی سیدھ والا حصہ، اس طرف حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگے کہ اب ان کو ذبح کریں گے۔ ایک مجمع کثیر ہے اور سب کے سب کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی ہائے واویلا کر رہا ہے۔ اسی میں عبداللہ ابن مغیرہ مخزومی جو حضرت عبداللہ کے ماموزاد بھائی تھے، وہ تیزی سے آئے اور اپنی تلوار پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ہم اپنے پھوپھی ذات کے ساتھ یہ ہونے نہیں دیں گے، ہم کسی بھی صورت میں یہ کام نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر اس کے لیے ہمیں اپنی ساری دولت خرچ کرنی پڑے تو کر دیں گے، لیکن عبداللہ کو قربان ہونے سے بچائیں گے، کوئی نہ کوئی صورت نکالیں گے۔ اور جا کے حضرت عبد المطلب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ سارے مکے والوں پر رحم کریں، پورے قریش کے قبیلے پر رحم فرمائیں، خاص طور سے ہمارے گھرانے والوں کے، کہ ہمارا یہ پیارا بھائی قربان ہونے سے بچ جائے، کسی صورت ان کو بچائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں یہ کر کے رہوں گا، اس لیے میں اس میں کچھ کر تو نہیں سکتا۔ بعض لوگوں نے اس میں سے جو دانشور تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، اگر آپ چاہیں تو ہم ایک بیچ کا راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھا کیا؟ وہ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے حجاز کی جو سب سے بڑی کاہنہ ہے، عرافہ سب سے بڑی کاہنہ حجاز کی، اس کے پاس ہم لوگ چلیں، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ ایسی ایسی قسم کھا لی ہے اور عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، کیا وہ کاہنہ جو کہہ دے دیا جائے؟ تو یہ بات اس دور اس سماج کے مطابق تھی۔ حضرت عبد المطلب راضی ہوئے۔ اب معلوم کیا گیا کہ اس وقت وہ حجاز کی کاہنہ کہاں ہے، پتہ چلا کہ وہ ابھی یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینے میں۔ حضرت عبد المطلب اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، کچھ بیٹوں کو لے کر اور قریش کے اور کئی سردار، یہ سب کے سب ایک جماعت کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے یثرب کی وادی میں آئے۔ وہاں معلوم کیا کہ بھئی یہاں پہ جو حجاز کی سب سے بڑی کاہنہ رہتی ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو اس وقت خیبر گئی ہوئی ہے، کئی دنوں سے خیبر میں ہے اور ابھی وہاں سے آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ پورا قافلہ پھر کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے خیبر پہنچا، اور خیبر پہنچ کر اس کاہنہ سے ملاقات کی۔ اس کاہنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میرے تابع جو موکل ہے، وہ میرا تابع موکل ابھی میرے پاس ہے نہیں، تم لوگ کل آنا، آج رات میں اس سے بات کر کے پھر تمہیں کل اس کا فیصلہ کروں گی۔ یہ لوگ واپس آئے، ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن اس کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ نے
ان لوگوں کو بلایا، عزت سے بٹھایا اور کہا کہ میرا تابع موکل آیا تھا، اس نے ایک تعبیر بتائی ہے، ایک تدبیر بتائی ہے، اس سے تمہارے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے تابع موکل نے بتایا ہے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کسی انسان کو کوئی قتل کر دے تو اس کا خون بہا یا دیت کتنی دی جاتی ہے بطور سزا؟ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کے وارثین یا تو اس کو قتل کرے یا اس کے بدلے میں کچھ پیسہ لے، تو وہ دیت کی رقم تمہارے قبیلوں میں، خاندانوں میں کتنی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے یا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے یا 10 اونٹ دیے جاتے ہیں جو اس کے وارثوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم عبداللہ کو لے کے مکے جاؤ، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ، اور ان دو کے بیچ قرعہ اندازی کرو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام میں نکل آئے گا تو عبداللہ کے بدلے اونٹ ذبح کر دینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، قرعہ عبداللہ کے نام ہی پہ نکلا تو 10 اونٹ کی بجائے 20 اونٹ کر دینا، پھر قرعہ اندازی کرنا۔ اگر اونٹ کے نام پہ قرعہ نکلا تو 20 اونٹ کی قربانی کرنا، حضرت عبداللہ کو چھوڑ دینا۔ اور اگر اس پر بھی قرعہ اونٹ کے نام نہیں نکلا تو پھر 30 اونٹ کر دینا، بڑھاتے جانا، 10 20 30 40 50 60، اس وقت تک بڑھاتے جانا جب تک کہ قرعہ اونٹ کے نام نہیں نکل آئے، اور جتنے اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلے گا اتنے اونٹ ذبح کر دینا، اس کے بدلے میں حضرت عبداللہ والی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس دور میں اس نے بتایا۔ یہ لوگ آئے، کہنے لگے جتنا بھی ہوگا ہم خرچ کریں گے۔ اب پھر کعبۃ اللہ میں یہ منظر پیش کیا گیا کہ ایک طرف 10 اونٹ کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت عبداللہ، 2 تیر بنائے گئے، ایک پہ اونٹ ایک پہ تیر لکھے گئے، اور اس دستور کے مطابق وہاں تیر کا قرعہ نکالا گیا۔ قرعہ میں نام حضرت عبداللہ کا نکلا، لوگوں نے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر دیکھا تو قرعہ حضرت عبداللہ ہی کے نام، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام۔ اب یہ لوگ بڑھاتے جا رہے، 60 70 80 90، قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہیں، اور حضرت عبد المطلب اپنی جگہ بالکل اڑے ہیں، مجھے اجازت دو اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، یا کیا کرنا ہے کرو۔ 90 اونٹ پر بھی قرعہ حضرت عبداللہ ہی کے نام پہ نکلا، یہاں تک کہ پھر 10 اونٹ اور اس میں بڑھائے گئے، 100 اونٹ ہو گئے۔ اب کی بار اللہ کی شان، قرعہ عبداللہ کے بجائے اونٹ کے نام کا نکلا۔ سب لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا کہ چلو 100 اونٹ کے بدلے حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی، چلو یہ 100 اونٹ ذبح کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے کہا کہ دیکھو 100 اونٹ کے اوپر بات ہو گئی، قرعہ نکل آیا، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیں گے، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ایسے نہیں، میں یوں نہیں مانتا، یہ اتفاقیہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 100 اونٹ پر قرعہ جو ہے اونٹ کے نام نکل گیا، دوبارہ کرو۔ دوسری بار پھر قرعہ اندازی کی گئی، الحمدللہ پھر قرعہ اونٹ کے نام نکلا، پھر کہا بھی ایک بار اور کرو، پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی، تیسری بار بھی قرعہ اونٹ ہی کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا رب عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی پہ راضی ہو گیا ہے۔ 100 اونٹ لائے گئے تھے، اور پھر یہ لوگ سردار تھے، پیسے والے تھے، 100 اونٹ کو وہاں ذبح کیا گیا، اور اس شان سے ذبح کیا کہ سارے اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اعلان کر دیا میں، میرے گھر والے اور میرے خاندان کے لوگ اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں لیں گے۔
اس لیے کہ ہم نے یہ فدیہ دیا ہے، ہم ہی کھائیں تو کیا مطلب، ہم ہمارے گھر والے خاندان والے ایک بوٹی بھی نہیں کھائیں گے، اور باقی سارے عام لوگوں کو اجازت ہے جس کو جتنا چاہیے گوشت کاٹ کے لے جائے۔ اب 100 اونٹ تھے اور آبادی بھی اتنی تو نہیں تھی، آج تو ہمارے بھیونڈی میں 1000 اونٹ بھی اگر ذبح کر دیے جائیں، 1000 کیا تو کئی ہزار بھینسیں کٹتے ہیں اور وہ کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بقرعید کے پہلے تو پورے شہر میں بھینسیں ہی بھینسا، بھینسیں ہی بھینسا، بھینسیں ہی بھینسا، لیکن دوسرے ہی دن بلکہ شام ہوتے ہوتے وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اتنا بڑا یہ پیٹ ہے انسان کا۔ چھوٹی سی بستی تھی، 100 اونٹ ذبح کیے، اعلان کر دیا جس کو جو گوشت جتنا چاہیے لے جاؤ۔ یہاں تک کہ حکم ہوا اگر کوئی جانور آئیں، درندے آئیں، وہ درندے بھی کچھ نوچ نوچ کے لے جائیں، کھائیں، ان کو بھی منع مت کرو۔ اور اگر پرندے آئیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سے اوج غلاظت نکلے گی، پرندے اس میں چونچ ماریں گے، ان کو بھی منع نہ کیا جائے۔ آج دعوت عام ہے میرے دوستو، یہ نبی پاک کے نام کی برکت اور لنگر تھا کہ ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں، اور ان کے والد کے طفیل، ان کے والد کے وسیلے سے لنگر عام مکے میں چل رہا تھا، سب کھا رہے تھے۔ 100 اونٹ ذبح کر کے یوں تقسیم کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اور اس کے بعد تو پھر اور آگے بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اخیر میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ اس دن تک عرب میں کسی بھی انسان کے مرنے کی دیت اور خونبہا یہ 10 اونٹ ہی تھی، لیکن جب پہلی بار حضرت عبداللہ کے جان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اس دن سے قریش نے بھی طے کر لیا آج سے ہمارے یہاں کسی بھی انسان کے خون کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی گئی۔ خون بہا دیت بڑھ گئی، اور اس پہ بس نہیں، وہ تو دور غیر اسلام تھا، دور جاہلیت تھا۔ جب اسلام آیا، قرآن آیا، اور قرآن کے سمجھانے والے نبی پاک آئے، تو اسلام نے بھی ہمیں جو خون بہا کا دستور عطا کیا، تو یہ 100 اونٹوں کی خون بہا کی روایت کو اللہ کے نبی نے بھی برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ویسے تو قرآن کی آیات بھی ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہیں، وقت کم کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن وہ حدیث سن لے کہ جس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو اس قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ تمہارا مجرم ہے، اس نے تمہارے مورث کو قتل کیا ہے بغیر وہ کسی وجہ کے، جان بوجھ کر قتل کیا۔ جب جان بوجھ کے قتل کیا ہے، یہ قتل عمدن قتل کیا ہے، تو یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے، تم اپنے مورث کے قتل کے بدلے میں اسے چاہے قتل کر دو، چاہے معاف کر دو، اور اگر چاہو تو تم اس کے بدلے میں کچھ خوبہا یا دیت لے لو۔ اور اس دیت کو مقرر کیا ہمارے نبی نے 100 اونٹنی، اونٹ بھی نہیں اونٹنی، اور اس پر بھی آقا کریم نے یہ متعین کیا کہ ان 100 اونٹنیوں میں 30 حقہ اونٹنیاں ہوں۔ حقہ اونٹنیوں کا مطلب وہ اونٹنیاں جو 3 سال کی ہو چکی ہوں، 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہوں، ہو گئی ہوں، اور 30 اونٹنیاں جزعہ ہوں، یعنی جو 4 سال مکمل ہو گئی ہوں اور 5ویں سال میں داخل ہو گئی ہوں، اور 40 اونٹنیاں وہ ہوں جو حاملہ ہوں۔ میرے دوستو، اگر صرف یہی کہہ دیا جاتا کہ اونٹ کے بچے کو ذبح کرو، اونٹنی کو ذبح کرو، تو کوئی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کے ذبح کر دیتا، کہتا کہ یہ یا جرمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے دے دیتا۔ لیکن انسان کے جان کی قیمت اور عظمت بتانے کے لیے کہ تم نے بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ 100 اونٹنیاں، وہ بھی اتنی قیمتی اونٹنیاں دینی پڑیں گی
یہ اونٹنیاں بہت مہنگی ملتی تھیں، اور عرب میں ویسے بھی اونٹ کی قدر نہیں تھی، اونٹنی کی قدر زیادہ تھی، اس لیے کہ اونٹنیوں سے دودھ بھی ملتا ہے اور نئی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، اور اونٹ مہاشے کیا کریں گے، وہ تو صرف بار برداری کے کام کے ہیں۔ تو اونٹوں سے زیادہ اونٹنیوں کی قدر تھی، قیمت تھی، مہنگی تھی عرب میں۔ انسانوں میں بیٹا پیدا ہو تو بہت خوش ہوتے تھے، اور ان کے جانوروں میں اگر مادہ پیدا ہوتی تھی تو خوش ہوتے تھے۔ اس پر کچھ دیہاتی لوگوں کا بے وقوفی کا ایک انداز بتاؤں۔ کچھ دیہاتی لوگ اس زمانے میں جب مسلمان ہوتے، اب دیہاتی تو دیہاتی بیچارے بھولے بھالے، کچھ دن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کے گھر میں اولاد ہوتی، لڑکی ہوتی، تو بولتے یہ مذہب اچھا نہیں ہے، لڑکی ہوئی ہے۔ اب بیٹا پیدا ہوتا تو کہتے ہیں یہ مذہب بہت اچھا ہے، دیکھو ہم کو بیٹا ہو گیا۔ اور اگر اونٹ میں ان کی اونٹنی نر جن دیتی تو بولتے یہ مذہب اچھا نہیں ہے، نر پیدا ہوا ہے۔ اور اگر مادہ اونٹنی پیدا ہو جاتی تو خوب خوشی مناتے، نہیں یہ مذہب بہت اچھا ہے۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ اصل میں اولاد ہو، مال و دولت ہو، یہ تو اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے دیتا۔ اگر اللہ دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں ہمارے دیے ہوئے کو کیسے خرچ کرتا ہے، اور اگر اللہ کوئی چیز کسی کی لیتا ہے تو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ شکر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی عطا میں بھی امتحان ہے، اللہ کی نعمتیں واپس لینے میں بھی امتحان ہے۔ اللہ ہمیں ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ بہرکیف اس طرح حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اے لوگوں، ہمارے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وہ شان ہے کہ انسان کے جان کی قیمت صرف 10 اونٹ تھی۔ یہ نبی کے والد کا صدقہ ہے کہ انسان کے جان کی قیمت بڑھ گئی، 10 سے 100 اونٹ ہو گئے۔ انسانیت کو مقام بلند ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح ابن ذبیحین بنا دیا، یعنی 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ یہ 2 ذبیح کیسے؟ ایک بار مستدرک حاکم میں یہ روایت امام حاکم نے نقل کی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے ابن الذبیحین، ہم بہت پریشان ہیں، قحط آیا ہوا ہے، پانی نہیں، بارش نہیں، غربت ہے، پریشانی میں اہل و عیال ہمارے برباد ہو رہے ہیں، اے ابن الذبیحین ہماری مدد کرے۔ یعنی اے 2 ذبیح کے بیٹے، جو اللہ کے نام پہ 2 لوگ ذبح کے لیے پیش کیے گئے، ان کے بیٹے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر مسکرا کر اس کی تائید کی، ان کو کچھ برا بھلا نہ کہا، ان کی تائید کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، بے شک میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی وہ 2 افراد جنہیں اللہ کے نام پر قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں تاریخ عالم میں وہ بے مثال شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی، ان کی جان بھی بخش دی، ان کے بدلے میں دوسرا